اپر کلاس کے لوگ ہیں نا سیکسالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، بیچارے پینڈو ہوتے ہیں، وہ حکیموں کے پاس اچھا پھنستے دونوں ہی ہیں۔ بڑے اسکولوں کا ماحول، بڑے کالجز کا ماحول اور یونیورسٹیز کا جو ماحول آج کل چل رہا ہے، یہی وہ بچیاں ہوتی ہیں جو بڑی ہو کر کہتی ہیں ہم شادی نہیں کریں گی، مرد اپنا چولہا خود چلائے، اچھا اولاد نہیں ہو رہی اور مرد کہتا ہے عورت کا قصور ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آج کل 80% مرد کا قصور ہے، عورت کا کوئی قصور نہیں۔ طلاق کی ریشو ہو رہی ہے نا، اس کے پیچھے سیکس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ آج کل میں مردانہ امراض کے مخصوص ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں۔ کچھ گفتگو میں اس سے قبل اپنی ویڈیوز میں تفصیلی دے چکا ہوں اور کچھ گزارشات میں آپ احباب کے سامنے اور رکھوں گا۔ وہ گزارشات یہ ہیں کہ اس قرب قیامت کے دور میں ہر شخص مفاد پرست ہو چکا ہے، اس کے اندر ایمانی کیفیت دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ کامیاب ہو جاؤں، چاہے کہ یہ میرا ٹاپک آپ احباب کو شاید خشک لگے، لیکن اگر آپ میری باتوں کو بغور سنیں گے تو انشاءاللہ ایک طبیب ہونے کا میں حق ادا کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جیسا کہ میں کافی دیر بعد آیا ہوں اپنے چینل پر مصروفیت کی وجہ سے، میری مصروفیت بھی آپ احباب کی خدمت کی نظر ہوتی ہے۔ بات آپ کو یہ سمجھانی ہے کیونکہ میرا ٹاپک آج کل مردانہ کمزوری پہ چل رہا ہے۔ انسان ہر وقت اتنی جلدی میں ہے کہ وہ ہر کام جلدی میں چاہتا ہے، بیمار ہو جائے تو فوری صحت چاہیے، اور بھوک لگ جائے تو تھوڑی برداشت نہیں، فوری کھا لینا ہے۔ کسی آدمی کے اندر اگر کوئی مردانہ کمزوری آ جائے تو وہ سوچتا نہیں ہے کہ میرے اندر یہ معاملہ آیا کیوں ہے، اس کے پیچھے اس کی ریزن کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ حالانکہ میں جوان ہوں، میں ینگ ہوں، میری عمر اچھی بھلی ہے، میری خوراک اچھی بھلی ہے، ایسا کیا ہے، اس پہ نہیں سوچتا۔ وہ فوراً اپنے طبیب یا اپنے ڈاکٹر کے پاس انجیکشن، گولی، ٹیبلٹ، سیرم ٹیسٹوسٹیرون کے انجیکشن یا مجونے خمیرے کھا کے وہ کہتا ہے میرا وقت گزر جائے۔ اور ماشاءاللہ کچھ حکیم اور ڈاکٹر حضرات ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے فیس بک پہ ماشاءاللہ دکانداریاں کھول رکھی ہیں کہ جناب یہ اتنے کی، یہ اتنے کی، یہ وہ کرے گا، یہ وہ کرے گا۔ انشاءاللہ ان کو بھی میں تلاش کر کے آپ احباب کے سامنے لاتا رہوں گا۔ دنیا کا ماحول اتنا کھلا ہو چکا ہے کہ سیکس کے معاملے میں غیر ملکوں میں تو خیر اسکولوں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، اور کچھ مشرقی ممالک ہیں جیسے بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، پاکستان یا دیگر کچھ ایشیائی ملک کہ جہاں ابھی کچھ کمی ہے، لیکن اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان نے انٹرنیٹ کا سہارا لے لیا، جو بہت قیمتی چیز ہے اگر اسے صحیح طور پر استعمال میں لایا جائے تو۔ کسی بھی چیز کے اندر برائی نہیں ہوتی، آپ یاد رکھیں یہ میری بات، کسی بھی چیز کے اندر برائی نہیں ہوتی، اس کے استعمال کے دو پہلو ہوتے ہیں، اسے اچھے طریقے سے استعمال کر لیا جائے یا اسے برے طریقے سے استعمال کر لیا جائے۔ اب یہی موبائل ہے، اس پہ آپ قرآن بھی سن سکتے ہیں، احادیث بھی پڑھ سکتے ہیں، نعت کا کلام بھی سن سکتے ہیں، درود شریف بھی سن سکتے ہیں، جو بھی آپ نیکی کرنا چاہیں وہ اس میں موجود ہے۔ لیکن جب ذہنی اختراع اور تربیت اور ماحول کا اثر، خاص طور پر ہمارے بڑے اسکولوں کا ماحول اور بڑے کالجز کا ماحول اور یونیورسٹیز کا جو ماحول آج کل چل رہا ہے، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، اور پھر کو ایجوکیشن کا جو سسٹم چل رہا ہے جہاں نوجوان بچے بچیاں کھلا ایک دوسرے کے جسموں کو کئی گھنٹوں تک روبرو بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ اب ان کا دیکھنا آنکھوں سے ہوتا ہے، میں دنیا کے ماحول کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، اب ان کا دیکھنا آنکھ سے ہوتا ہے، آنکھ سے وہ کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو، کسی کی بچی کو
وہ دیکھتا ہے اور اپنے دل میں اس کی محبت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ وہ عشقیہ عاشق بننا چاہتا ہے. اب وہ عاشق بن رہا ہے، اس کے عشق کے پیچھے محبت آج کے دور میں نہیں ہے. اگر کوئی بچی بھی یہ ویڈیو سن لے، معذرت کا ہوں، پہلے تو میں نے معذرت کی ہے کہ یہ ٹاپک بچیوں کے لائق نہیں ہے، وہ نہ سنیں. اب وہ جب لڑکا دیکھتا ہے پھر لڑکی دیکھتی ہے، دونوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. محبت کے نام پر ملنا جلنا شروع ہو گیا. یہ دنیا کا ماحول بتا رہا. اب اس ملنے جلنے میں ان کی دن رات کی گفتگو، دن رات کی ملاقاتیں اور دن رات کے واٹس ایپ پہ کال، ان کا آپس میں دن رات اٹیچمنٹ جو ہے، ان کی جتنی بھی جوانی ہے، اس گفتگو کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی ماں باپ سن رہے ہیں تو میں ان سے بھی مؤدبانہ گزارش کروں گا، ان کی اس گفتگو کے دوران بتائیے کیا ان کے سیکس کے جو آرگن ہیں وہ متحرک نہیں ہوتے؟ یہ میری بات سیکس کے بڑے بڑے طبیبوں اور بڑے بڑے جو دعوے سے ڈاکٹر بیٹھے ہیں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. مردانہ کمزوری کی وجوہات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اب جب مسلسل کنٹینیو یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کیا اس میں قرآن پڑھیں گے؟ کیا اس میں نعت خوانی سنائیں گے ایک دوسرے کو؟ کیا اس میں حدیثیں سنائیں گے؟ ظاہر ہے دن رات سیکس کی گفتگو کرتے کرتے وہ جب ملاقات کریں گے تو پھر آج کے انٹرنیٹ کا جو بدترین تحفہ دنیا کو دیا گیا وہ پورن موویز ہیں، پورن فلمیں ہیں. لڑکے بھی دیکھیں گے، لڑکیاں بھی دیکھیں گے. جن کو عشق محبت ہو گئی وہ تو مل کر دیکھیں گے. پہلے ایک دوسرے کو ہرس کی نگاہ سے دیکھتے دیکھتے سیکس کے آرگن کمزور ہو گئے. آنکھ نے دیکھا، دماغ پہ اثر پڑا، دماغ سے اثر پڑا تو پینس پہ اثر پڑا. کالج میں، یونیورسٹی میں بیٹھے بیٹھے بچے اور بچیوں کی جھولیاں گندی ہو جاتی ہیں. یہ میرے پاس ہزاروں کیس آتے ہیں کہ جی مجھے لیکوریا ہو گیا، اس کی دوائی دے دیں. بچے آتے ہیں جی مجھے قطرے آتے ہیں، اس کی دوائی دے دیں. اب ماں باپ کو بھی گزارش کر رہا ہوں، حکیموں کو بھی گزارش کر رہا ہوں، لٹیروں کو بھی گزارش کر رہا ہوں، ڈاکٹروں اور ڈاکوؤں سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ کیا یہ ان کے آرگن کے اندر ایک فطری تحریک اٹھی ہے؟ کبھی کسی نے بہن کے پاس بیٹھ کر ایسا سوچا؟ کبھی کسی نے ماں کے ساتھ بیٹھ کے بات کی ہو، اسے قطرے آئے ہوں؟ کبھی کسی بہن نے بھائی کو کال کی ہو اور وہ کہے جی کہ مجھے لیکوریا ہو گیا؟ ایسا ہے؟ ناممکن ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس گئے گزرے دور میں آج بھائی بھی بہن سے زنا کر رہا ہے، آج باپ بھی بیٹی سے زنا کر رہا ہے. پتہ نہیں کیا کچھ آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، میں ان باتوں کو کر نہیں سکتا. باہر کیف اب ان دو جوڑوں کو کیا ہوا، یہ جتنی دیر تک ان کی شادی نہیں ہوئی یہ آپس میں چلتے رہے. کبھی موقع ملا تو جھس مار لی، موقع تو ملتا نہیں، نکاح تو ہوتا نہیں. شاد و نادر کوئی 100 میں سے 10 جوڑے مل بھی لیتے ہیں. جو نہ ملیں وہ آپس میں باتیں کرتے کرتے دونوں تباہ ہو چکے ہوتے ہیں. اپنی جوانی کے جوہر، عورت بھی، مرد بھی، لڑکا بھی، لڑکی بھی، دونوں تباہ کر چکے ہوتے ہیں. ان کا نتیجہ میں بتا دوں، شکلیں آپ دیکھیں گے نا جیسے سوکھے ہوئے بندر، ٹانگیں جیسے وانس پہ کپڑے لٹکائے ہوتے ہیں، ایسے پینٹ شرٹ لگتی ہے. نہیں یقین آتا تو کسی یونیورسٹی کالج کے سامنے آپ جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حکیم صاحب صحیح کہہ رہے تھے. شکلیں بگڑی ہوئی، منہ پہ کیل، محاسے، چھائیاں، پھر پاؤڈر سرخی تھوپ کے آتی ہیں، اور یہ سرکار بڑے پرفیوم شوم لگا کے، بال منہ چوہے کی طرح ہوتا ہے اور بال اتنے بڑے رکھے ہوتے ہیں پتہ نہیں میں ببر شیر بن جاؤں. اب یہ شیر نہیں ہے، یہ گیدڑ ہے. جو شیر تھا گیدڑ بن گیا. اس کی ساری دماغی طاقتیں شادی سے پہلے، کالج یونیورسٹیز کے دور میں، موبائل کے دور میں، پورن فلموں کے دور میں، آپس کے ملنے دلنے کے دور میں یہ آدھا نامرد ہو چکا ہوتا ہے. اور اگلی جو مردانگی باقی ہوتی ہے یہ اس لڑکی کے تصور میں یا پورن فلموں کو دیکھتے ہوئے اس تصور میں یہ اپنی مشت زنی کرتا ہے. اب وہ جب مشت زنی کرتا ہے تو پہلے اس کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ آپ یقین جانیں 10 15 20 منٹ تک اس کا ڈسچارج ہی نہیں ہو. پھر آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا جاتا ہے شہوت بھی کمزور ہوتی جاتی ہے. پینس کے جو پٹھے ہیں، اسفنجی قسم کا جو گوشت ہے، اس کی جو نسیں ہیں، اس کے جو نروس ٹیشوز ہیں،
اس کی جو ایپیتھل ٹیشوز کی بافتیں ہیں وہ تمام کی تمام تباہ ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی ایک اوزار کو دیکھ لیں کہ اس کو جب بندہ ہاتھ سے پکڑ کے روز استعمال کرتا ہے نا، پلاس بھی گھس جاتا ہے، تھوڑی کا ڈنڈا بھی گھس جاتا ہے، پتہ نہیں آپ کو کتنی مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ وہ استعمال ہوتے ہوتے ہوئے بے جان چیز گھس جاتی ہے۔ جب یہ جاندار چیز کے ساتھ اتنا ظلم کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تباہی۔ اینڈ کیا ہوتا ہے کہ اس لڑکے کے پینٹ کے انڈر ویئر کے ساتھ ٹچ ہونے سے، سوچنے سے بھی اس کا مادہ انزال ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا سیکس سوچا تو انزال ہو گیا۔ اسے ہم کہتے ہیں ذکاوت حس، اور یہ انتہائی ٹھنڈی مرض ہے۔ اپنی گرمی کو، اپنی حرارت کو، اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو یہ لڑکا دن رات تباہ کر کے ضائع کر چکا ہے۔ اس کی شکل، اس کی آنکھوں کے حلقے سیاہ ہو گئے، منہ بالکل ہڈیاں باہر نکل آئیں، رخسار پچک گئے ہوئے ہیں، ٹانگیں پچک گئی ہیں۔ کتنے بڑی مرض ذمہ دار کا بیٹا ہو، بڑے کاروباری کا، بزنس مین کا بیٹا ہو، اس کی شکل دیکھ کر آپ جان لیں گے کہ یہ بندہ حرکتی ہے۔ سوائے ٹی بی کے مریض کے، سوائے دبلا پن کے مریض کے، یا سوائے سنگ رہنی IBS کا مریض، یہ 3 بندے ویسے سوکھ جاتے ہیں۔ اس میں بچے بچیاں بوڑھے بوڑھے سب شامل ہیں۔ ان بیماریوں والوں کو نکال کر، اور بچے کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے آج کل تو ماشاءاللہ، پھر آپ کو پتہ ہے ہم جنس پرستی ہو گئی ہے۔ جس بچی کا بس نہیں چلتا وہ اپنے جیسی سہیلی تلاش کر لیتی ہے۔ ماں باہر بیٹھی چائے بنا رہی ہوتی ہے، سہیلیاں بیڈ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے، موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ماحول ہے، کسی کو برا لگے تو معاف کیجیے گا۔ میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو کہ آپ کو کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب کم بتائے گا۔ میں دیر سے آتا ہوں، درست آتا ہوں۔ اب یہ تباہی بچی نے بھی کر لی۔ اگر بچی کو کوئی ایسی بچی مل گئی تو وہ ماشاءاللہ خوش ہے، اور یہی وہ بچیاں ہوتی ہیں جو بڑی ہو کر کہتی ہیں ہم شادی نہیں کریں گی، مرد اپنا چولہا خود جلائے، مرد اپنے کپڑے خود دھوئے، اپنا کھانا خود بنائے۔ یہ وہی بچیاں جو باہر جھنڈے پکڑ کے احتجاج کرتی ہیں نا، ان کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے۔ یہ کہتی ہمیں مرد کی کیا ضرورت ہے، میری سہیلی مرد سے اچھی ہے۔ پھر آگے بات کروں گا تو پھر آپ کہیں گے حکیم صاحب نے سارے چینل پہ کبھی بے حیائی کی بات نہیں کی۔ میرے بھائی یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حیا ہے، یہ غیرت ہے، جو میں خود بھی لے رہا ہوں، آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں۔ اور یہ بچہ جب اس کے جیب میں پیسہ ختم ہوا تو اس کا پیار ختم۔ لڑکی کہے گی چل تو ختم۔ اب یہ اس کے غم میں ڈوب جائے گا، کھانا بھی بند، پیاس بند، بھوک بند، نیند ختم۔ باپ کہے گے بیٹا پریشانی کیا ہے؟ بس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ کرتے کراتے یہ گمبھیر امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر یہ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، پھر یہ سائیکی ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے ماشاءاللہ ہمارے سائیکٹرسٹ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ساری زندگی دوائیاں کھلانے والے۔ میں نے لاکھوں مریض دیکھے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا کے، یہ ساری زندگی ہوگی دوائی کھا رہے، یہ تو زندگی جہاں تک ہوگی۔ پھر اعضائے تناسل کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اگر کہیں شادی ہو بھی گئی ہے تو لڑکی جو آگے آئی ہے اگر وہ شریف ہے تو ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، بچی سمجھے گی شاید یہی طاقت ہوتی ہے۔ اگر اس بچی کو بھی اس یونیورسٹی کا ماحول جس میں یہ پل کی بڑا ہوا ہے عاشق زادہ، وہ ماحول مل گیا تو وہ 2-4 دن صبر کرے گی۔ جب اس کا فری ہو گیا اس کے ساتھ گپ شپ تو وہ کہے گی اپنا علاج کروا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح جینون مرد بھی ہوا تو وہ بچی جو پورن فلمیں دیکھ چکی ہے یونیورسٹیز کے دور میں، جو ڈانس دیکھ چکی ہیں، جو گانے گا چکی ہیں، جو ناچ کود رہی ہیں، جن کے اندر ایمانی کیفیت ہماری یونیورسٹیز اور کالجز پیدا ہی نہیں کر رہے، جن کی ٹیچریں ناچتی ہوں، وہ کیا کسی کو تہذیب دیں گے؟ میرا محکمہ تعلیم کے اداروں سے یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جو مرضی کریں، ہمیں کیا لگے۔ ہم تو صرف اپنے ماتحت جو ہماری باتیں ہیں جو صحت کے معاملے میں ان پہ آ رہے ہیں۔ اب اگر شادی ہو گئی، لڑکی بگڑے گی، تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب اس میں کیا ہوگا؟ آج کے دور میں طلاق کی ریشو، یہ میں فیملیوں کو بھی کہہ رہا ہوں، جو طلاق کی ریشو ہے نا، نیا جوڑا ہے، کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود جو طلاق کی ریشو ہو رہی ہے نا، اس کے پیچھے سیکس ہے، ایک ناکامی ہے، اور یہ ناکامی خود لی ہوتی ہے، جو کہ میں پیچھے بتا چکا ہوں، زیادہ گفتگو نہیں کرنی۔ اب اگر ان کی طلاق نہیں ہوتی تو پھر دوسرا راستہ ہے، میں جہاں مرضی جاؤں تم پوچھ نہیں سکتے، میں آزاد ہوں۔ رات 12 بجے تک وہ لڑکی گئی ہے جی کلبوں میں، جناب وہ سلون میں، بیوٹی پارلروں میں، وہ جناب مساج سینٹروں میں آئی، پتہ نہیں اب وہ کیا 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 گندگی کھا کر آ رہی ہے، اور یہ بیچارہ زیادہ مغموم ہو گیا تو شراب کی بوتل پی کے لیٹ جائے گا، اگر غریب ہے تو وہ بیچارہ لیٹا رہے گا، چلو جو کرتی ہے سو کرتی پھرے، گھر تو بسانا ہے نا۔ اب یہ اینڈ ہو گیا، اور یہ میرا ایک لکھا ہوا ٹاپک تھا
کہ دنیا کا ماحول اور مردانہ کمزوری، انٹرنیٹ اور پورن فلمیں اور طلاقیں، مشت زنی اور مردانہ کمزوری، سمجھیے آپ؟ اب آگے آ جائے۔ اچھا جی، آج کل یہ سٹنگ چل رہی ہے، یہ کوک پہ کوک چل رہی ہے، ٹکے کباب بھنے ہوئے کاربن ڈائی آکسائڈ کی غذائیں چل رہی ہیں، دن رات چپسیں چل رہی ہیں جناب، سارے تیزابی کھانے۔ جب تیزاب حد سے زیادہ اندر چلا جاتا ہے تو غدہ قدامیہ کی تھیلی، جو منی کی تھیلی ہوتی ہے، وہ سکڑ جاتی ہے، منی میں تیزاب آ جاتا ہے، اور پھر ماشاءاللہ کردار تو اس کا ایسا ہی ہوتا ہے، وہ 2 دن نہیں گزرتے، 1 دن میں 3 دفعہ احتلام شروع ہو جاتا ہے، منی کچا ہی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی انتہائی خشکی سردی کی علامت ہے، جیسے ذکاوت حس انتہائی سردی کی علامت ہے، احتلام خشکی سردی کی علامت ہے۔ اور تف ہے مجھے ان حکیموں پر اور ان ڈاکٹروں پر جو ایک ہی معجون، ایک ہی گولی، ایک ہی کشتہ ساری مرضیں گن رہے ہیں، جلان کے لیے، اطلاق کے لیے، سکت انزال کے لیے گھنٹہ لگے گا، 2 گھنٹے، بکواس ہے۔ لعنت ہو ایسی روزی پر جو جھوٹ مار کر کمائی جائے، اور یہ بیچارے مارے ہوتے ہیں یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے، یہ جو اپر کلاس کے لوگ ہیں نا، یہ پھر سیکسالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس، اور جو بیچارے پینڈو ہوتے ہیں وہ حکیموں کے پاس پھنستے ہیں۔ اچھا، پھنستے دونوں ہی ہیں، یہ ادھر پھنستا ہے، وہ ادھر پھنستا ہے۔ وہ پھر ماشاءاللہ اپنی تعلیم کے مطابق اس کا جناب آپریشن بھی بتائے گا، اس کو ویگرا بھی دے گا، اس کو سیلس بھی دے گا، اس کو سٹوڈو سپرے بھی دے گا، ہوگا پھر بھی کچھ نہیں۔ چیلنج ہے میرا کسی حکیم کو بھی اور ڈاکٹر کو بھی کہ اس بگڑے ہوئے مریض کی آپ کی کوئی ایک دوا ٹھیک کر سکتی ہے؟ حکیم زیادہ چیلنج دیتا ہے، مجھے کال کریں، میں کتنے مریض آپ کہیں میں دیتا ہوں، اگر مریض ٹھیک نہ ہوں تو آپ کیا دیں گے؟ مجھے کمنٹ کیجیے گا۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے دنیا؟ خدا کے بندو، مر جانا ہے، موت آنی ہے، قبر ہے، سوچو۔ ایک تو دنیا کے ماحول نے ہمارے بچے بچیوں کو برباد کر دیا، ایک ان کی جو کھلی آزادی ہے اس نے ان کے سیکس کو برباد کر دیا۔ ٹھیک ہے، جب تم اتنے کمزور خود کو کر لیتے ہو، اپنی تباہی، اپنی بربادی فصل پکنے سے پہلے ہی تم اسے جھاڑ لیتے ہو، پھر فصل کے موسم میں آ کے گرانتی لے کر کیا کاٹو؟ عزیزان محترم، اسی طرح جب یہ شراب پیتے ہیں، نشہ پیتے ہیں، اور یہ ہیروین، چرس، افیون، یہ ساری کچھ گرم کچھ سرد چیزیں مکس کر کے پی لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، وقتی ان کی ٹیمنگ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، وقتی ان کا صورت اندال بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ان چیزوں کے عادی ہو کر گردوں کی سوزش کے مریض ہو جاتے ہیں، اور پھر بیوی کے قریب گئے، ابھی جناب تیاری تھی، 1 منٹ میں جو نا بتی چلی گئی، ڈاؤن، چل ختم، اس کو صورت اندال کہتے ہیں۔ کوئی ہے دنیا کا ڈاکٹر جو یہ تفصیل بتائے؟ نہیں بتا سکتے، اگر جانتے بھی ہیں تو ان کے پاس ویگرا آ گئی، ان کی کوٹیاں بن جائیں گی، ان کے پاس مجون چڑا آ گئی، مجون حبشی آ گئی، مجون کریلا آ گئی، مجون شہد آ گئی، مجون کلونجی آ گئی۔ او خدا کا نام ہے ان پڑھ عوام، آپ کی بیماریاں جب تک آپ کا طبیب، آپ کا ڈاکٹر آپ کی چہرہ، آپ کی شکل صورت نہیں بنا لیتا، یہ طاقت کبھی بحال نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں بحال ہوگی۔ آپ کا خون پورا کرنا پڑے گا، آپ کی طاقت پوری کرنی پڑے گی، آپ کی غذا ہضم کروانی پڑے گی، چاروں ہضم ٹھیک کرنے پڑیں گے، منی پیدا کرنا پڑے گا، کچھ منی کو پکانے کے لیے وقفہ دینا پڑے گا، ہر مرض کی الگ الگ دوا، الگ الگ پیریڈ ہے، الگ الگ کچھ پروسیجر ہے، پھر جا کے آپ مرد بنتے ہیں۔ ابن طبیب پر اس طریقے سے علاج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے کبھی کو مجون چڑا، مجون حبشی ہم نے کبھی نہیں رکھی۔ سب کچھ بنتا ہے، بکتا ہے، لیکن اتنا بنتا ہے جتنا بک جاتا ہے۔ انشاءاللہ اب سوچا ہے کئی دوستوں نے کہ جی آپ بھی کو اچھی چیزیں، اچھی ورائٹیاں بنا کر سامنے رکھیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا، ٹائم ملا تو آپ کو دیا کروں گا۔ اب یہ دیکھ لیجئے، دوسری طرف بچی کو جی شادی ہوگی، اب اولاد نہیں ہو رہی۔ اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ جتنے بیضے تھے اس نے باتوں پہ ان بیضوں کی تباہی کر لی، پیوچری گلینڈ کی سوزش آ گئی، کسی کو تھائرائیڈ ہو گئے، کسی کو مینسز اتنی خشکی ہو گئی، گول گپے کھانے کی شوقین ہے، دہی بلے کھانے کی شوقین ہے، چٹ پٹی چیزیں اور سٹنگ اور کوک چل رہی، اب ان کے رحم میں سوزش آ جاتی ہے۔ سوزش آ جائے تو جیسے مرد کے جراثیم مر جاتے ہیں، عورت کے بیضے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جناب یہ تیسرا چکر آ گیا جی، شادی تو ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی۔ اچھا اولاد نہیں ہو رہی اور مرد کہتا ہے عورت کا قصور ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آج کل 80% مرد کا قصور ہے، عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ عورت کے 3 ٹیسٹ ہوتے ہیں، مینسز ٹھیک آ رہے ہیں، ڈیٹ بائی ڈیٹ آ رہے ہیں، بیضے ٹھیک ہیں، قاذف نالیاں ٹھیک ہیں،
کوئی درد نہیں، کوئی کچھ نہیں، سب عورت قابل اولاد ہے۔ مرد کے پیچھے بڑی لمبی سٹوریاں ہوتی ہیں، مرد کے اپنے ہاتھ ہوتے ہیں جو اپنے پاؤں کاٹ چکے ہوتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ باتیں تھی جو میں آپ احباب سے کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اب اگلا جو میں ٹاپک آپ کے سامنے لا رہا ہوں، امراض گردہ پر ایک مفصل لسٹ لے کر آؤں گا۔ حالبین کا قصور ہے، مثانے کا قصور ہے، نالیوں کا قصور ہے، گردوں کے نفرون اور جھلیوں کا قصور ہے، یا بلڈ کے اندر گزر ہے۔ انشاءاللہ یہ تفصیل سے 2-4 ویڈیوز اور دے کے پھر امراض گردہ پر آؤں گا۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے، چہ جائے کہ میں دیر سے آیا ہوں، میری کوئی مجبوریاں تھی، لیکن آپ کے لیے ہیرے موتی گوہر اٹھا کر لایا ہوں۔ ان پہ غور بھی کیجیے گا، اور غیرت مند انسان جو ہیں وہ اس پہ کمنٹس لازمی کیجیے گا میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔